وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری صاحب نے آج قوم کو یہ بتایا کہ موجودہ حکومت، موجودہ کابینہ نے وہ کام کر دکھایا جو 20 سال سے حکومتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن کوئی کر نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے یہ اعلان کیا اور یہ بڑا اعلان ہے کہ اب حکومت بجلی نہیں خریدے گی۔ اس سے پہلے حکومت ٹیکس پیئر کے پیسے سے آئی پی پی سے ہزاروں اربوں کی بجلی خریدتی رہی، وہ بجلی جو کبھی پاکستانیوں کو نصیب بھی نہ ہوئی، جس کے ہم نے پیسے بھی ادا کیے لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ اب بتایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ ہم بجلی نہیں خریدیں گے، اب عوام آپس میں بجلی کی خرید و فروخت کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ اس کے حوالے سے پالیسی میکنگ، قانون سازی کی جا رہی ہے، جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نظام بہتر ہوگا، کمپٹیشن آئے گا۔ جو پاور ایکسپرٹ جن سے میں بات کر رہا تھا وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کراچی کے اندر کے الیکٹرک کے علاوہ اور پاور سپلائرز بھی ہوں گے تو نظام میں بہتری آئے گی۔ کمپٹیشن از آلویز ہیلدی ان بزنس اینڈ آف کورس بجلی سستی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت حکومت کی ان سوورائن گارنٹیز کی وجہ سے عوام کو بڑی مہنگی بجلی پڑی۔ پی ایم ایل این کہتی ہے، پی ٹی آئی نے یہ ڈیل کی، پی ٹی آئی کہتے ہیں ان سے پہلے کی ڈیل سے ہم جانتے ہیں آئی پی پی کی ڈیلز 2010-11 کے درمیان اس ٹائم کے قریب کی گئی تھی، جس کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کافی وقت سے چلے آ رہے ہیں، ساری حکومتیں اس کو چلا رہی ہیں، لیکن اب پاکستانی امید کر بیٹھے ہیں آج کے ہمارے وزیر توانائی کے اعلان کے بعد کہ شاید وہ دن آئے گا جب پاکستانیوں کو سستی بجلی نصیب ہوگی۔ اظہر صدیق صاحب، اچھی خبر ہے یہ، اب تو آپ تعریف کریں گے نون لیگ کی اس خبر کے اوپر، 20 سال سے کوئی نہیں کر پائے۔ میرا سبجیکٹ ہے یہ۔ پہلی تو بات ہے کہ آئی پی پی کے جتنے معاہدے ہیں وہ اس ترمیم سے آپ کوئی فائدہ نہیں لے سکیں گے۔ یعنی کوشچن یہ ہے نا کہ وہ سوورن گارنٹیز ہیں اس کے اوپر، یعنی یہ تو قوم کو لالی پاپ دینا، بیوقوف بنانا، یعنی اس بیسیکلی جو فراڈ اور فریم آئین کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں نا، اس کی آڑ میں بتانا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ، اور یہ بھی ایک ترمیم پتہ نہیں وہ پچھلے ڈسکس ہو رہی تھی جناب، لوکل گورنمنٹ جو ہے نا وہ بھی آئین کے ذریعے پروٹیکشن دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں آپ کو لالی پاپ دے رہے ہیں، قوم کو یہ لالی پاپ دے رہے ہیں۔ دکھ اور افسوس اس بات کا ہے، اویس لغاری کا فیملی جس سے تعلق تھا وہ بھی گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی میں پچھلی جتنی ترامیم ہے، آرٹیکل 243 میں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ریپریکیشنز کیا ہیں، کیا ترامیم ہونے جا رہی ہیں۔ بھئی آپ نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر لی، نیوی ایکٹ میں کر لی، ایئر فورس ایکٹ میں کر لی، تو آپ آرٹیکل 243 میں ترمیم کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ کیا ایشو آ رہا ہے؟ یعنی آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اس ملک کو ڈیموکریٹک فورسز میں جمہوریت دینا چاہتے ہیں؟ اظہر صاحب یہ بتائیں کون سے آرٹیکل میں ترمیم کرنی ہوگی بجلی سستی کرنے کے لیے؟ کام کی بات کریں سر۔ میں وہ حیران ہوں، اسٹوڈنٹ آف لا، میرا سبجیکٹ یہ رہا ہے کہ بجلی سستی، شاید انہوں نے میرا خیال ہے جاتی ابرا بیچنا ہے، کچھ سرے محل بیچنا ہے، اس سے کوئی سستی ہو سکے گی؟ کسی آئین میں کسی ترمیم کا کوئی فرق نہیں پڑ سکے گا۔ آپ کے جو معاہدے ہیں، یعنی بجلی آج اندازہ لگائے نا، فرض کریں ایل این جی جس پہ مک رہی ہے تو آپ آئین میں ترمیم کر کے چلے کھائیں گے، یا آپ جو قرضے لیے ہیں، آپ نے جو ڈیٹ لیے ہیں، اس پہ جو سود ہے وہ سود مفت ہو جائے گا آئین میں ترمیم کر کے؟ یا آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو چلیں فرض کر لیں آپ کو جو سولر کا جو کاسٹ آ رہی ہے آئین میں ترمیم کریں گے وہ زیرو میں چلی جائے گی۔ چلیں آگے بڑھنے دیں، انرجی جو ہے نا وہ مفت ملے گی آپ کو۔ مجھے آگے بڑھنے حیران دیں، ہوں کیا بیوقوف بنا رہے ہیں بیٹھ کر اس نظام کے تحت؟ خدا رہا ہے یار، ڈونٹ میک فن آف دس نیشن۔ آپ نے تباہی اور بربادی کر دی ہے اس ملک کی، اور مزید تباہی بربادی کرنے جا رہے ہیں۔ چھوڑ دیں اس بات کو، مجھے آگے بڑھنے دیں، چاہتے ہیں نا آئیں آ کر نیا مینڈیٹ لے، آئینی کہیں کہ ہم آئین میں ترمیم چاہتے ہیں، قوم آپ کو اجازت دے گی پھر ترمیم کیجئے گا۔ یہ کون سی آئین ساز اسمبلی ہے؟ آگے بڑھنے دیں اظہر صاحب آگے بڑھنے دیں پلیز۔ شیلا صاحبہ I'll come to you۔ شیلا صاحبہ یقیناً آپ بھی کراچی کی رہنے والی ہیں، میں جانتا ہوں، اور کراچی کے اندر جیسے ایک پاور سپلائر ہے کے الیکٹرک کے کچھ ہمارے ساتھی تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ ویلکم کرتے ہیں اس ڈیسیجن کو کہ کیوں نہیں کراچی کے اندر اور پاور سپلائرز بھی آئیں، کمپٹیشن بڑھے، نیٹ ورک میں امپروومنٹ آئے، ڈسٹریبیوشن کے لاسز کم ہوں۔ آپ کی نظر میں جو بات کر رہے ہیں ہمارے وزیر توانائی کہ 20 سال سے کوئی حکومت ایسا کام نہیں کر پائی جو اس حکومت نے کیا ہے، کیا آپ اگری کرتی ہیں شیلا صاحبہ؟ تو یہ ہے کہ دیکھیں آئین میں الگ ترمیم کی بات شروع ہوئی ہے، ابھی کوئی ڈرافٹ فائنل نہیں ہوا، اور نہ ہی پیپلز پارٹی نے اپنے مادری کے اوپر جو الفاظ، وہ جو کانٹینٹ چیئرمین نے ڈسکس کیا اس پہ کوئی حمایت کیا۔ سیکنڈ یہ کہ بجلی پہ دعویٰ تو ہو رہا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو بار بار ایک بات کہہ رہی ہے، اب کی دفعہ سب کاپ 30 میں چاہ رہے ہیں کہ کاپ 29 میں جو گئے تھے تو اس میں ہم پہ ایک اعتراض آیا
کہ کاربن کوئلے سے بجلی بنائی جا رہی ہے، لیکن یہ اتنا کم پرسنٹیج تھی. اگر ہماری حکومتیں جو ہیں جس کو ہم تقریباً 97 سے سمجھا رہے ہیں، اور ہم نے اس وقت بھی چائنا سے معاہدہ کر لیا تھا، تو بی بی صاحبہ کی گورنمنٹ گئی تو چائنا ناراض ہو کے چلا گیا تھا. بیرنیہ صاحب جو ہے انہوں نے سہن نہیں کیا تھا. آج ہم جو بجلی بنا رہے ہیں وہ بہت سستی بجلی ہے اور بڑی اوپن پٹ ہے. میں تو حضرت صدیق صاحب سے کہوں گی سندھ میں ذرا تھر میں جائیں، وہاں کا وہ پاور پروجیکٹ دیکھیں، آپ کو لگے گا نہیں آپ کو دنیا میں آ گئے ہیں. تو وہاں سے بہت سستی بجلی بن رہی ہے. 660 میگا واٹ ہم فیصل آباد کو دے رہے ہیں. اگر یہ سب لوگ اس کو اور باقی گرین انرجی پر ہی کنسیڈر کریں تو آئی تھنک ہم ایک بہتر اس میں جا سکتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آ رہے ہیں لوگ اور کیا ہے، کیونکہ جب ہم پرائیویٹائزیشن میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ اس اکنامک افیئرس ڈویژن کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، تو وہاں پہ جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے وہ انہی پاور پلانٹس کی ہو رہی ہے جو کہ ہمیں بہت نقصان دے رہے ہیں، اور آپ کو ان کی سب چیزیں کاسٹ وغیرہ دینی پڑتی ہے. تو انہی سے شروع ہوا ہے. دیکھیں وہ کب پرائیویٹائز ہوتے ہیں اور کب ہم ایک بہتر زون میں داخل ہوتے ہیں. اور ایک بات مجھے یاد دلانی تھی کہ آئی ایم ایف سے جب معاہدہ کیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کے دور میں، تو اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ بجلی میں جو ہے وہ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے، لیکن جب انہوں نے اپنی گورنمنٹ جاتے ہوئے دیکھی تو اس میں 5 روپے کم کر دیے تھے، جس کی وجہ سے، اور پیٹرول میں 10، جس کی وجہ سے ہم نے بہت مشکلیں سہیں کہ یہ اپنے معاہدے سے کرنے والے لوگ ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو بالکل ٹھیک. میں چونکہ اظہر صدیق صاحب کافی فلیئر اپ کی پوزیشن میں، تو میں جو اس وقت کی صحیح باتیں وہ رکھ رہی ہوں، اور جو اس وقت ایک ہمارے سامنے ابھی میں نے ٹویٹ کیا اس پہ پارٹی کا ریئیکشن کیا آتا ہے، تو وہ جب تفصیلات آئیں گی پھر بات. بالکل ٹھیک میڈم. پرویز سندھیلا صاحب، ہمیں یاد ہے کہ آزاد جموں و کشمیر میں جب عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا تھا بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف، تو وہاں پر حکومت پاکستان نے یونٹ کی پرائس کم کر دی تھی. وہاں پہ 6 روپے فی یونٹ ملتا ہے، جو آج ہر پاکستانی کا خواب ہے کہ ان کو بھی 6 روپے کا یونٹ ملے. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب بہت سارے پاور سپلائز آ جائیں گے. 20 سال بعد ایسا کام ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن پرویز صاحب؟ کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ؟ دیکھیں، عوامی حکومت جو ہوتی ہے نا، جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہوتی ہے، جن کو عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے، وہ اسی قسم کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ثمرات عوام تک پہنچے. اور جو یہ ایوانوں میں پہنچ کر یہ کہیں کہ مجھے ٹماٹر اور آلو کا ریٹ سستا کرنے کے لیے میں یہاں پر نہیں آیا، ان سے اب کیا ان سے بحث کر سکتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ، پاکستان اس وقت دیکھیں یہ 20 سال بعد کام ہونے جا رہا ہے. اگر ایک ہیلدی کمپٹیشن جس بھی مارکیٹ میں ہوتا ہے، مجھے یاد ہے زمانہ اسٹوڈنٹ میں کو 8ویں 10ویں 12ویں میں پڑھتا تھا، تو ایک ڈاکٹر کے پاس میں کام کرتا تھا، تو ساتھ ایک اور کلینک کھل گیا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نال ایک اور کلینک آ رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹا یہ بڑی اچھی بات ہے، دعا مانگو 10 آ جائیں، یہ مارکیٹ بن جائے گی تو لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئیں گے. دیکھیں یہ تو بڑی سمپل اور سادہ سی بات ہے. اگر کمپٹیشن ہوگا تو یہ مجھر آپ کو بھی سستی بجلی ملے گی. اور یہ جو آپ 6 روپے یونٹ کی بات کر رہے ہیں، میں تو دعا مانگوں گا کہ 2 3 4 روپے یونٹ ہو، جو کبھی ہوا کرتا تھا. میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں 5 روپے 90 پیسے یونٹ ہوا کرتا تھا. اب وہ ممکن تو شاید نہ ہو، لیکن اگر اس کی پرائز لیس ہوگی، ڈاؤن ہوگی، یہ جو 37 والا ہے یا یہ جو 37 والا یا 27 روپے والا یونٹ ہے، اگر وہ 12 13 15 روپے یونٹ آئے گا اس وجہ سے، تو میرے خیال میں یہ کام حکومت کو سب سے پہلے کرنا چاہیے.